براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794943 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 923198794893. آج ہم سیکھیں گے، آج کا جو پیغام ہے یہ ہماری عملی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، اور جس میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور پاکیزگی میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکیزگی کو کیسے ہم قائم رکھ سکتے ہیں۔ بہت خاص بات یہ تعمیری پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سو 6 آیت چیپٹر کی پہلی جو ورس ہے یہ بہت خاص ہے۔ آئیں یہیں سے شروع کرتے ہیں، اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں باقی چونکہ ساری جو آیتیں ہیں آگے وہ اسی کا تسلسل ہے، اگر ہم اسے سمجھ جائیں گے تو پھر باقی سمجھ۔ اس میں لکھا ہے جی، بزرگ پالوس سوال بھی اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی، اس کا آنسر بھی دیتے ہیں۔ سوال وہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ روح القدس کی ہدایت سے، کیونکہ موجودہ کلیسیا میں بھی یہ خطرہ موجود تھا اور ایسی سوچ موجود تھی کہ تعلیم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا اور تعلیم کا جو نتیجہ ہے، پالوس رسول کی تعلیم کا جو مطلب ہے، نتیجہ ہے، وہ غلط نکالنا، ایسے جو ہیں خدشات موجود تھے اور آج بھی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں تعلیم کو نہ سمجھنے کے سبب سے۔ تو اس لیے یہ بزرگ سوال بھی اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا آنسر بھی دیتے ہیں۔ تو 5 چیپٹر 6 سے اوپر کا جو تسلسل ہے، سنیے گا، یہ فضل سے نجات کا تسلسل ہے، اور بزرگ اس بات پر زور دے رہے ہیں، 6 چیپٹر سے اوپر کی ورس جو ہے زور دے رہے ہیں کہ ہمیں فضل سے نجات ملی ہے۔ اور فضل کیسے پہنچا ہم تک؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے چیپٹر میں ایک ورس آئے گی کہ وہ کیا ہے؟ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی کس کی معرفت پہنچی؟ مسیح کی، خدا کے بیٹے کی۔ کس کی معرفت پہنچی؟ یسوع کی معرفت پہنچی۔ اور یہ بہت خاص ورس ہے جو نجات کی تعلیم کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو اس لیے 6 چیپٹر سے اوپر جو ایک تسلسل ہے ورسز کا، سو وہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ فضل یسوع کی معرفت پہنچا، سو کیونکہ نجات خدا کے بیٹے یسوع سے ہے، اس لیے ہمیں فضل سے نجات ملی ہے۔ آمین۔ فضل سے نجات ملی ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ ذرا اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ شاید فضل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ لفظوں میں کی جاتی ہے، لیکن بڑا سادہ سا اگر اس کا مطلب نکالا جائے، فضل کا مطلب نکالا جائے
जिस चीज के हम हकदार नहीं थे सो वो हमें मिल जाए या खुदा हमारे लिए कर दे, ये क्या है? खुदा का फजल है। तो इसको समझिएगा, ये महज लफ्जों की बात नहीं है, बल्कि ये खुदा की शफकत की बात है। यहाँ पर ये खुदा के रहम की बात है। फजल खुदा के रहम की अक्कासी करता है, फजल खुदा की शफकत की अक्कासी करता है। तो सिर्फ लफ्जों की बात नहीं है, खुदा ने शफकत की है, रहम किया है हम पर, और ये फजल बेटे की मार्फत, बेटे के वसीले पहुंचा। और बेटे से जो कुछ हमें मिलता है, याद रखिए, बेटे से जो कुछ हमें मिलता है हम ईमान लाते हैं, और जो भी कुछ हमें मिलता है, जो कुछ मिलता है वो सब क्या है? खुदा का फजल है। आमीन। नजात खुदा से मिलाप, जिंदगी, अब्दियत के वादे, ये सारे क्या है? खुदा के फजल की अक्कासी करते हैं। आमीन। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर पैगाम को सुनिएगा ताकि आप बात को समझ भी सकें, तो साथ साथ रहिएगा। अब सुनिएगा, क्योंकि बाइबल जो है वो सबको गुनाह के मातहत करती है। चाहे कोई यहूदी कौम से तल्लुक रखता हो, चाहे कोई गैर अक़वाम से तल्लुक रखता हो, बाइबल मुकद्दस सबको गुनाह के मातहत है। कोई बशर भी गुनाह से मुबर्रा नहीं है, आजाद नहीं है। वो किसी भी मजहब से, किसी भी कौम से, किसी भी फिरके से उसका तल्लुक क्यों ना हो, बाइबल की ये स्टेटमेंट है कि सब क्या है? गुनाह के अंदर है, सब गुनाह के मातहत है। आमीन। इसलिए सुनो गौर से, अब जरा बेहतर देखिए, कोई एक इंसान भी दुनिया में, पता नहीं कितने इंसान हैं, आदम से, आदम पहला इंसान है, और आदम से लेकर दुनिया में पता नहीं कितने इंसान आए, उसकी तादाद जो है, हमारे मुल्क की तादाद जो है 22 करोड़ 23 करोड़ बताते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर पता नहीं कितने इंसान आए, इंसान मर गए, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा, आगे नस्लें बढ़ती रही, तो ये आज भी ये सिलसिला जारी है। देखिए सुनिएगा, बाइबल की इस स्टेटमेंट के मुताबिक कोई एक इंसान भी जिसका तल्लुक आदम से है, कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो गुनाह से मुबर्रा हो। गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गौर से सुनिएगा, गुनाह छोटा हो या गुनाह होता है। आमीन। और मैंने आपको ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई थी, इसको जरा समझिएगा, जो बाइबल पढ़ने वाले बच्चे हैं इसको अंडरस्टैंड करें बात को, कि मैंने आपको ये बताया था कि अमली गुनाह के सबब से आप गुनहगार नहीं हैं। अमली गुनाह के सबब से आप गुनहगार नहीं हैं, बल्कि सुनिएगा, बाइबल की ये सच्चाई है कि आदम, पहला आदम जो है, जिसको अदन में रखा गया, पहला आदम, पहला इंसान, वो आदम जो है, हम उसके सबब से, उस आदम के सबब से गुनहगार हैं। उस आदम के सबब से गुनहगार क्यों है? सुनिएगा, उसे बात को समझिएगा, उस आदम के सबब से गुनहगार क्यों है? क्योंकि हम उस आदम से हैं, हम उसके सुल्ब का हिस्सा है, हम उसकी नस्ल का हिस्सा है, हम उसकी जात का हिस्सा है। सो इसलिए याद रखिएगा, पहला आदम और फिर उसके बाद जो इंसान दुनिया में आए, वो उसी का एक क्या है? तसलसल है। आदम और हवा
اور پھر آگے ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، اور انسان دنیا میں آتے رہے۔ یہ ایک پہلا انسان جو ہے، غور سے سنیے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ ایک پہلے انسان کا جو آگے انسانیت ہے جس میں اور آپ شامل ہے، یہ اسی انسان کا تسلسل۔ اور آپ سنیے گا غور سے، وہ پہلا انسان اگر کامیاب ہو جاتا، سنو غور سے بات کو اور سمجھیے گا، وہ پہلا انسان اگر کامیاب ہو جاتا، عدن میں گناہ نہ کرتا، وہ خدا کی نافرمانی نہ کرتا، وہ کامیاب ہو جاتا، وہ پاکیزگی میں رہتا، وہ فرما برداری میں رہتا، وہ پہلا انسان، تو یاد رکھیے گا، اگر وہ پہلا انسان کامیاب ہوتا تو اس پہلے انسان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی تھی۔ آمین۔ اس پہلے انسان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے وہ کیا ہوا؟ ناکام ہوا۔ ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ ناکام ہوا، اور اس پہلے انسان کی ناکامی جو ہے، اس پہلے انسان کی ناکامی جو ہے، ہم سب کی ناکامی بن گئی۔ اس پہلے انسان کی جو ہار ہے وہ ہم سب کی ہار بن گئی۔ اس بات کو سمجھیے گا، اور اس سے آپ مسیح میں نجات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ حصہ سمجھ جاتے ہیں کہ آدم کی ہار میری ہار ہے، اور آدم کی جیت اگر ہوتی تو میری جیت ہوتی، آدم کا گناہ اس کا نتیجہ مجھے مجرم ٹھہرایا گیا، میں گناہ کے اندر آ گیا، میں گناہ کے ماتحت ہوں، آدم کے گناہ کے سبب سے میں گناہ کے ماتحت ہوں۔ تو سنیے گا غور سے، ہمیں مسیح میں نجات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ابن آدم، دو انسان بڑے خاص ہیں، سنو غور سے بچوں، دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر دو انسان بڑے خاص ہیں۔ نمبر 1 آدم، پہلا انسان جو مٹی سے بنا، اور نمبر 2 ابن آدم جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ ہاللویا۔ اس بات کو سمجھیے گا، دو انسان بڑے خاص ہیں۔ اور سنیے، بہت مزے کی بات ہے اور علمی بات ہے، اگر اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو ضرور برکت پائیں گے۔ دنیا ان دو انسانوں پر انحصار کرتی ہے۔ یہ دو انسان بڑے اہم ہیں، آدم اور ابن آدم، مٹی سے بننے والا آدم اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے والا آدم جو ہے، تجسم اختیار کرنے والا آدم جو ہے، جسم اختیار کرنے والا آدم جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ دو آدم تاریخ کے اندر بڑے خاص بڑے ہیں، اور دنیا ان دو پر انحصار کرتی ہے۔ آپ کس پر انحصار کرتے ہیں؟ آدم پر یا ابن آدم پر؟ ابن آدم۔ جی ادھر سے پہلے آپ بچوں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ آدم پر یا ابن آدم پر؟ ابن آدم پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی اس کا آنسر ہے آپ کے پاس؟ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھائیوں میں سے کوئی آنسر دے سکتا ہے ابن آدم پر انحصار کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے والی بہنوں پر، بہنوں میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ سنیے گا غور سے، آدم میں پیدائشی طور پر، اور کیسے کرتے ہیں، دونوں باتیں اہم ہیں۔ کیوں کرتے ہیں انسان اور کیسے کرتے ہیں، ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیدائشی طور پر ہمارا تعلق فزیکلی پیدائش کے اعتبار سے آدم سے، اس لیے ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے اچھائی یا برائی نہیں بھی کی تو بھی ہم گناہ کے ماتحت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ آدم سے ہے، جو ہار گیا ہے، اور اس کی ہار ہماری ہار ہے، اور اس کی ہار کا نتیجہ موت ہے، اور وہ ہماری بھی موت ہے۔ آمین۔ سمجھے، اس بات کو سمجھے تاکہ ابن آدم کی اہمیت کو بھی پہچان سکے۔ ہاللویا۔ ابن آدم کتنا اہم ہے، لیکن سنیے گا، ایک اور آدم بھی ہے، اور وہ ابن آدم ہے، وہ کلمہ مجسم ہے،
وہ روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم سے اس دنیا میں آیا، جسم لیا، جسم انسانوں کا تھا، انسانی ذات اختیار کی، لیکن انسانی ذات اس طرح سے اختیار کی کہ انسان بھی بن گیا لیکن اس آدم کا حصہ نہیں بنا۔ اس لیے یہ آدم کیا ہے؟ گناہ سے مبرہ ہے۔ ہاللیلویہ، اے زوردار خدا کی حکمت ہے۔ یہ تعلیہ کس کے لیے ہے جی؟ خدا کی حکمت کے لیے کہ خدا انسان بھی بن گیا لیکن اس آدم کا حصہ نہیں بنا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ خدا کی حکمت ہے۔ ہاللیلویہ، اس لیے اس نے کیا کہا؟ اس آدم نے کیا کہا؟ کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے؟ لیکن سنیے گا، پیدائشی طور پر ہم آدم سے ہیں لیکن ایمان کے اعتبار سے ہم ابن آدم سے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہم ابن آدم کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں؟ ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آدم سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ابن آدم کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ بچا پائے گا۔ ہاللیلویہ، یسوع پر ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ، یہ طریقہ ہے۔ آپ پھر کیا ہوتے ہیں؟ آپ ابن آدم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ آدم سے چھوٹتے ہیں اور ابن آدم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یسوع انسان بھی بنا، کامل انسان بنا، انسانی ذات اختیار کی، لیکن وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس دنیا میں آیا اور انسانی ذات اختیار کی کہ وہ اس آدم کی ناکامی کا حصہ نہ بن سکے۔ آمین۔ سو اس لیے سنیے گا، اب یسوع مسیح کی کتنی زندگی تھی زمینی فزیکلی؟ 33 یا 33.5 بھی کہتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، آپ اس سے کوئی بھی بائبل پڑھنے والے کوئی بھی بتائے کوئی ایک غلطی 33.5 سال، کوئی ایک غلطی 33 سال میں یسوع مسیح نے 33 سال اس زمین پر زندگی گزاری۔ بچے کی طرح پیدا ہوا، ہماری طرح جوان ہوا، کھیلا کودا یا جوان ہوا، ہماری طرح کھاتا تھا، پیتا تھا اور ہمارے درمیان ہماری طرح ہی سوتا تھا، اٹھتا تھا۔ جو ہمیں ضرورتیں تھی وہ اس کی بھی وہی ضرورتیں تھی، کیونکہ وہ کامل انسان تھا، یعنی ہماری طرح انسان تھا۔ لیکن سنیے گا، کوئی ایک غلطی بھی نکالیے یسوع سے، کوئی ایک غلطی بھی نکال دیجیے۔ اور یاد رکھیے گا، یہودی جو لوگ تھے وہ یسوع مسیح کی غلطیاں پکڑنے کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ کیوں جی آپ سب؟ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ غلطیاں پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی ایک بھی غلطی جو ہے اس کی نکال نہیں سکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ سے مبرہ تھا اور اس نے اس 33 سال میں ایک بھی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ کیا کہا؟ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ کامل انسان۔ ہاللیلویہ، اے زوردار خدا کے بیٹے، فرما بردار انسان، فرما بردار آدم، ابن آدم کی فرما برداری سنیے گا غور سے۔ فرما برداری اور پھر صلیب کا سارا کام، مرنا اور جی اٹھنا۔ پہلا کون جی اٹھا انسان؟ مردوں میں سے زندہ ہونے والا جو پھر نہیں مرے گا۔ کون ہے؟ وہ بھی خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ تو یسوع مسیح ابن آدم کیا ہوا؟ غالب آیا، کامیاب ہوا۔ کیا ہوا؟ اور سنیے گا اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ آئے زوردار خدا، اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ یہی نجات، علم النجات کا جو یہی بھید ہے۔ اس کی موت ہماری موت ہے، اس کا جی اٹھنا ہمارا جی اٹھنا، اس کی فتح ہماری فتح ہے، اس کی 33 سالہ زندگی کی فرما برداری ہماری فرما برداری۔ ہماری کیسے بنی؟ ہماری اس طرح سے بنی کہ ہم اس میں شامل کیے گئے۔
आमीन। वो हमारे खाते आती है। कैसे आती है? जब हम आदम में नहीं बल्कि इब्ने आदम में शामिल हो जाते हैं। आमीन। इसलिए याद रखिएगा, उसकी जीत हमारी जीत है। हमें फजल ही से नजात मिली है, क्योंकि इसमें हमारा कोई काम नहीं। हम सिर्फ ईमान लाए यीशु मसीह पर और हम उसमें शामिल हो गए, और फिर उसकी मौत हमारी मौत बन गई, और उसकी मौत गुनाह के एतबार से, और इसलिए हम भी गुनाह के एतबार से मर गए, और उसकी जीत हमारी जीत है। हालेलुया।